کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ کافی دیر سے ہمارا جلسہ چل رہا ہے، بعد نماز مغرب شروع ہوا اور اب تک یہاں تک پہنچا۔ اس پورے جلسے میں قرأت کلام پاک اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بطور خاص حضرت مولانا عارف اللہ صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا سلیم صاحب ندوی دامت برکاتہم کے مختصر صحیح بے مثال و لاجواب خطابات ہوئے۔ آخری کڑی کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ طبیعت بھی ہلکی ناساز ہے اور موسم بھی بہت سرد ہے۔ اس کے علاوہ ناظم جلسہ وقت سے پہلے کھانے کا بھی اعلان کر دیے ہیں۔ ان تمام میرے سامنے رہنے والی پریشانیوں کو رکھ کر میں ارادہ کر لیا کہ زیادہ دیر مجھے تقریر کرنا نہیں ہے، صرف 3-4 گھنٹے کر کے اپنی بات ختم کر دینا ہے۔ 3-4 گھنٹے سالہ بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ اس دور میں اگر اتھنی کے مسلمان 3-4 گھنٹے بیٹھ گئے تو پھر جمعیت کے اس سائے میں ایک نئی تاریخ بن جائے گی۔ کیونکہ نوجوانوں، دوستوں، مضمون کی طرف آنے سے پہلے ایک بات عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ علماء کی مجلس میں بیٹھنا آج بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ مفکرین اور مدبرین کی مجلس میں بیٹھنا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ جگانے والوں کی مجلس میں بیٹھنا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ جھوٹ بولنے والے، ہنسانے والے، بے حیائی کا پیغام دینے والے، باحیا لوگوں کو بے حیا بنانے والوں کی مجلسوں میں 4 گھنٹے نہیں 4 مہینے بھی بٹھا لیں تو بیٹھ جائیں۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح رہی تو ذرا منڈی تو بھی ہلاؤ۔ اتنی میں جمعہ آتا نہیں آتا، ورنہ میں پھر جمعیت سے گزارش کروں گا کہ اتنی کو جمعے کو بھی بھیجنے کا انتظام کریں۔ آتا جمعہ ہمارے بنگلور میں بھی آتا۔ جمعے میں کیا کرتے، صبح ہی 12 بجے اٹھ جاتے۔ کتنے بجے؟ صبح 12 بجے صبح ہی 12 بجے صبح 12 بجے اٹھتے ہی آسمان سے گریا کھجور میں اٹکیا، بستر سے اٹھتے ہی سیدھا حمام میں جاتا۔ وہ تو جمعے کو 1 مرتبہ پڑھتا نا نماز ہے۔ جلدی جلدی 2019 4G کا غسل کرتا۔ 4G اسپیڈ نیٹ ورک کا پوچھتا کہ نہیں پوچھتا، سیدھا مسجد کو آتا۔ تاخیر سے آ کر بھی اس کی قسمت کو سلام کرے، پہلی صف میں جگہ مل جاتی۔ یہ جملہ خالی علماء سمجھیں گے۔ 1 بجے آتا، 1:15 بجے آتا ہے، 1:30 بجے
خطیب صاحب کا بیان ختم ہو جانا مسجد کے ذمہ داروں کا قانون ہے. 1:30 بجے اگر خطیب صاحب اگر اپنا بیان ختم نہیں کرے، پہلی دوسری تیسری صف کے مصلیاں خطیب صاحب کو اتنا گھور کو دیکھتے جتنا سہاگ رات میں جورگ بھی نہیں دیکھے. خالی گھورنے کے پاور کو دیکھ کر خطبہ بند کرنا تو دور کی بات مضمون ہی بھول جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. بہت سچ فرمایا حضرات علماء اعظام نے. علماء کے ساتھ لگے رہو، انشاءاللہ تعالی کوئی آفت نہیں آئے گی. آئے گی بھی تو اچانک ایک ہوا کا جھونکا بن کر آ کر گزر جائے گی. علماء کے ساتھ جڑے رہو، کوئی مصیبت انشاءاللہ نہیں آئے گی. اگر آ بھی گئی، ساؤنڈ سسٹم والے کون بھی ایک مرتبہ سیٹ کر کے ہٹ جانا. ایک کام کرو، ان کے ہاتھ میں تسبیح دے دو. بار بار اپ اینڈ ڈاؤن کرنا نہیں، یہ تو مجھے تمہیں حالت بھی معلوم ہو جاتا. جبرائیل بولتے ہیں میرا وقت جتنا مئیک کے سامنے گزرا اتنا تو بیگم کے سامنے بھی نہیں گزرا ہے. جب اندازے معلوم ہو جاتے. غرض عرض کر رہا تھا علماء کے ساتھ جڑے رہو، کوئی مصیبت نہیں آئے گی. خدا کی قسم یہ الفاظ نہیں، حقیقت ہے. اتھنی کے مسلمانوں اگر آ بھی گئی تو ایک معمولی سر کا درد سمجھ کر سہ لو. یہ کروسین سے جیسے سر کا درد کلیئر ہو جاتا ہے، علماء کی نظروں سے مصیبت فرار ہو جاتی ہے. ایک واقعہ بتاتا ہوں ہندوستان کی آزادی سے پہلے کا. یہ ملک اور اس ملک کی جتنی بھی تاریخیں ہیں، میرے رب کی قسم، وحدہ لا شریک کی قسم، اتنی کے مسلمانوں وہ تمام تاریخیں اور تاریخ کے پنے، تاریخ کے واقعات، تاریخ کے گوشے، وہ سب کے سب اس ملک کے مسلمان اور علماء سے جڑے ہوئے. نوٹ کر لیں، ڈاکٹر حضرات نوٹ کر لیں، لائر حضرات نوٹ کر لیں، ایجوکیٹڈ حضرات نوٹ کر لیں، مسلمان بھائیوں نوٹ کر لیں، غیر مسلم بھائیوں نوٹ کر لیں. محبت کے نام پر سچ کو چھپایا نہیں جائے گا، پیار کے نام پر سچائی کو دفن نہیں کیا جائے گا. ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ہم سے محبت کرو. ہم آپ کو چاہتے ہیں، آپ ہم کو چاہو. ہم آپ کے لیے قربان ہو جائیں گے. آپ ہمارے نام پر قربانی دینا ہو کہ نہ دو، لیکن یہ تمام چاہتے، پیار اور محبت اور الفتیں اپنی جگہ پر، لیکن اس محبتوں کو، چاہتوں کو، پیار کو سامنے رکھ کر تاریخی واقعات کو اور حقیقتوں کو چھپایا نہیں جائے گا. خاص طور پر انگریزی تعلیم یافتہ اسکولوں کے، کالجوں کے، یونیورسٹیوں کی سیڑھیوں کو چڑھ کر بڑی بڑی سرٹیفکیٹیں ہاتھ میں پکڑنے والے میرے بھائیوں، خاص طور پر میں تم سے مخاطب ہوں کہ اس عاجز کی ان چھوٹی باتوں کو ضرور سنو. کوئی ڈاؤٹ ہو تو باہر نہیں، اسی میدان کے اندر آ کر مجھ سے پوچھ لینا. اس لیے کہ کالجوں میں تاریخ کو بدل دیا گیا، یونیورسٹیوں میں تاریخ کو بدل دیا گیا، کالجوں میں بچوں کو، اسکولوں میں تاریخ کو بدل دیا گیا. سچی تاریخ چاہتے ہو، مدارس عربیہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ. صحیح تاریخ چاہتے ہو، علماء کرام کا دامن تھامو. جتنی بھی تاریخ اس ملک کی ہے، میرے رب کی قسم، اول سے لے کر اب تک انشاءاللہ تعالی قیامت تک اگر تاریخ کا واسطہ، تاریخ کا جوڑ رہا تو وہ ہندوستان سے رہا، اور آئندہ رہے گا تو ہندوستان سے رہے گا. ہندوستان زندہ باد بولو. نعرے بھی کہاں کون سے جملے بولنا سیکھو حضرت. شادی کے وقت انا للہ پڑھتے ہیں، جب بنتی ہوئی ہے
मैयत के वक्त सुभान अल्लाह बोलते क्या? जब उलमा की तारीफ करूं तो उलमा का नारा लगाओ, जब मुल्क की तारीफ करूं तो मुल्क का नारा लगाओ, क्योंकि उलमा भी हमारे हैं, मुल्क भी हमारा। जिंदाबाद जिंदाबाद। उलमा भी हमारे हैं, मुल्क भी हमारा है। नहीं, हमारा नहीं, कहते थे। हमारा। हमारा एक एक लफ्ज नौजवानों हंसते हंसाते दिल की तख्ती में डाउनलोड कर लेना। किसी का मिजाज है रुलाते हुए बात करे, किसी का मिजाज है सीरियस कंडीशन पे बात करे, किसी का मिजाज है हंसते हंसाते बात करे। आजिज का मिजाज है कि हंसते हंसाते तारीख को, अल्फाज को, वाक़ियात को, खूबसूरत जुमलों को तुम्हारे दिल दिमाग में बिठाने की कोशिश करता हूँ। ये मुल्क हमारा नहीं बल्कि हमारा। ये हमारा बोलकर बोल रहा ना, ये एथनिक उर्दू। ये तो यहाँ यूपी वाले भी होंगे, बिहार वाले भी होंगे, हिंदी वाले भी होंगे, प्योर उर्दू बोलने वाले भी होंगे, उनको एच समझ में नहीं आता। मेरे वाली ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, लखनऊ क्या उर्दू जवान हुई लखनऊ में, बीमार पड़ी कर्नाटक में। अब इस वक्त है ना हमारी उर्दू आईसीयू में है, कहते वेंटिलेटर को भी चलेगी, कहते वेंटिलेटर। अब तुम्हारी जो उर्दू है वही उर्दू मुझे बोलना है ना। मैं अगर प्योर उर्दू में बोलूं तो फिर तुमको समझ में ना आए तो पूरा जलसा बेकार हो जाएगा। तू दक्कन का बच्चा है दक्कनीच बोल, तू दक्कन का बच्चा है दक्कनीच बोल, तुझे क्या पड़ी है कि अपनीच बोल। सुभान अल्लाह। प्योर उर्दू में बात लखनऊ में जाकर करेंगे। एक लखनऊ वाला हैदराबाद को आया करते, इमली बन के बस स्टैंड को गया कहते, उसे सिकंदराबाद जाना था, प्योर उर्दू में बात करा। लखनऊ की उर्दू कितनी मीठी, कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत। लखनऊ की उर्दू कभी जाकर देखिए, मैं भी कई मर्तबा गया हूँ, लखनऊ में गए हुए हजरात अच्छे तरीके से जानते हैं क्या प्यारी। मुझे वही ताज्जुब हुआ, वैसे स्टेट का चीफ मिनिस्टर योगी कैसा बना मालूम नहीं है। वो स्टेट, वो शहर की जुबान क्या, योगी की जुबान क्या। कम से कम अंकल योगी की जुबान को अगर सुन लेते तो मेरा चैलेंज है कि लखनऊ और यूपी का उसे सीएम न बनाते। मैं तो साफ कहता हूँ, बच्चा पैदा होता अथनी में, झूठ तो बोल रही, तुम ना डाउट है क्या? या बच्चे आसमान से उतरते? बच्चा पैदा होता अल्हम्दुलिल्लाह होता है, होते ही फौरन इस्लाम क्या सबक देता है। इस्लाम कहता है बच्चा हुआ नजासत से पाक करो, उसके दोनों कानों में अजान देते नहीं देते, देते नहीं देते। लोग पूछते हजरत तुम्हारा बयान सुनिया मैं, तुम्हें बोले बाबा अजान देना बोलको, नाना अजान देना बोलको, दादा अजान देना बोलको। मैं बाबा हजरत में अजान दूं क्या? मैं बोले आया तो दे, आया तो दे, नको आना नहीं सो, जाको बच्चे के सामने खड़ जाको, तू अजान दिया, बच्चा सोचेंगे मैं पैदा हुआ बोलको रोया, इन्हें भी रो रहा। बोले क्या मैं पैदा हुआ बोलकर रो रहा हूँ, इन्हें की रो रहा है। अस्पताल में बाबा बच्चे को अजान दे, नाना नवासे को अजान दे, दादा पोते को अजान दे, मामा भांजे को अजान दे, चाचा भतीजे को अजान दे। वो हल्की सी आवाज में अजान के खूबसूरत कलिमात को खूबसूरत अंदाज से अजान दे
تو وہاں کے غیر مسلم بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے اے کاش کہ خوبصورت آواز کے ہمارے بچے کیوں حقدار نہیں ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. بولو سبحان اللہ, بولو ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اپنی کی نظر بڑی خراب, نہیں بولے تو بندور گیا تو بھی آواز بیٹی سے اٹھی ہی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. بچہ رونا بند کر ڈالنا. آج کل بچے کے سامنے کیا حضرت مسجدہ میں ایسی اذان دیتے ہیں, وہ کیسا صدر سیکرٹری سننے کو رکھتے ہیں مجھے معلوم نہیں رہے. بابا وہی صدر کے محلے کی مسجد کا محسن روزانہ دن میں 5 مرتبہ روتا, پوچھتے نہیں اچھے محسنوں کو رکھو. حضرت مولانا قاری طیب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں دعوت و تبلیغ کا کام تو دروازہ ٹھوک کر کرنا ہے. اگر دروازہ ٹھوک کر دین نہیں پہنچا سکتے تو اذانیں دے کر دین پہنچاؤ, اس لیے کہ اذان کی آواز جہاں تک جائے یہ بھی دعوت ہے, یہ بھی تبلیغ ہے. غرض مجھے ایک بات عرض کرنا ہے آپ کے سامنے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام کہتا ہے پاک کر کے اذان دے کر منہ میں میٹھی چیز سب سے پہلے داخل کرو. اسی لیے کھجور شہد چٹاتے. غیر مسلموں کو میں نے بھی پوچھا کہ آپ سب سے پہلے بچے کو کیا ڈالتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ گنگا کا پانی ڈالتے ہیں, یعنی تو ماں کا دودھ دیتے ہیں, یعنی تو کوئی اور بھی دیتے ہیں. میرے حال میٹھی چیز ہی دیتے ہیں. میں سوچنے لگا کہ جب ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں بھی یہی قانون ہے تو یوگی کو میٹھی چیز ڈالنے کے بجائے شاید سب سے پہلے کریلا ڈالے رہیں گے. میٹھی میٹھی باتیں بولنا کرو. آنکھ سے مٹھاس نظر نہیں آتی, کان سے مٹھاس نظر نہیں آتی, ناک سے مٹھاس نظر نہیں آتی, ہاتھوں سے مٹھاس نظر نہیں آتی, پیروں سے مٹھاس نظر نہیں آتی, پیٹ سے مٹھاس نظر نہیں آتی, پیٹھ سے مٹھاس نظر نہیں آتی. اگر مٹھاس نظر آتی ہے باہر کے میٹھوں کو چھوڑ کر انسان کے پورے جسم میں مٹھاس نظر آتی ہے. میرے رب کی قسم وہ زبان سے مٹھاس نظر آتی ہے. کسی کی زبان میٹھی ہو گئی تو میٹھا بھی پھیکا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غرض لکھنؤ پر بات چلے گئی. لکھنؤ کا ایک آدمی املی بن بس اسٹینڈ کو آیا, پیور اردو. حیدرآباد کے ایک آدمی سے بس اسٹینڈ میں پوچھا جناب عالم, جناب عالم, کیا یہ بس سکندرآباد جاتی ہے؟ مسلمان غیر مسلم سب کو جناب عالم محترم سب بولتے ہیں. آٹو والا جو اردو بات کرتا نا, ہمارے اتنی میں سن لیے تو جمعے کا خطیب بنا ڈالیں گے. جناب عالم کیا یہ بس سکندرآباد جاتی ہے؟ حیدرآباد کو والے کو سمجھ میں آ گئی بات. انہیں بولا ہاؤ. یہ ہاؤ اسے نہیں سمجھ میں آیا کیا ہے ہاؤ. اسے چھوڑ ڈال کے اس کے پاس گیا, اس سے جا کر بولا جناب عالم کیا یہ بس سکندرآباد جاتی ہے؟ انہیں بھی ہاؤ. پریشان ہوگا. تیسرے آدمی سے پوچھا جناب عالم کیا یہ بس سکندرآباد جاتی ہے؟ تیسرے نے کہا ہاں. خوش ہو گیا. بس میں چڑھنے سے پہلے پوچھا آپ سے پہلے میں نے 2 لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے جواب میں ہاؤ کہا اور آپ ہاں کہیں, یہ ہاؤ کیا ہے؟ تو وہ ہاں کہنے والا بولا کہ محترم پڑھے لکھے لوگ ہاں کہتے ہیں, ان پڑھ لوگ ہاؤ کہتے ہیں. تو پھر وہ لکھنوی نے پوچھا
کیا آپ پڑھے لکھے ہیں؟ انہیں بولے آؤ. اس پر بات کر رہا ہوں. ملک ہمارا نہیں بلکہ ملک ہمارا ہی ہے. ملک ہمارا نہیں بلکہ ملک ہمارا ہے. دوستو ایک اصول ہے، دکان پہ جس کی محنت لگی دکان اس کا، گھر پر جس کی محنت لگی گھر اس کا، کھیتی میں جس کی محنت لگی کھیتی اس کی، کھیتی کو پانی جس نے دیا کھیتی اس کی، کھیتی پر پسینہ کس نے بہایا کھیتی اس کی. تاریخ ہندوستان اٹھا کر دیکھو، اس ملک کو دوسری قوم کے میرے بھائی جتنا پسینہ دیے اس سے 1,00,000 حصے زیادہ اس ملک کے مسلمانوں نے خون دیا ہے. ایک ترازو کے پلڑے میں پسینے کو رکھ دیا جائے، دوسرے ترازو کے پلڑے میں خون کو رکھ دیا جائے. ایک عقل مند یہی فیصلہ کرے گا. پانی اور پسینہ جہاں جا کر ختم ہوتا ہے وہاں دودھ کا خون کا پور شروع ہوتا ہے. کوئی پسینہ دیا کوئی پانی دیا. چیلنج کے ساتھ سچے خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو پسینہ نہیں دیا بلکہ ہم نے اس ملک کو خون دیا. اس ملک کی آزادی کے لیے بچوں نے خون کو خوب قربان کیا، جوانوں نے خون دیا، بوڑھوں نے خون دیا، مردوں نے خون دیا، عورتوں نے خون دیا، جاہلوں نے خون دیا، عالموں نے خون دیا، بے عملوں نے خون دیا، عمل ور کرنے والوں نے خون دیا. تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. جیسا کہ کسی مولانا نے پڑھا کہ جب خون کی ضرورت پڑی ہم نے خون دیا. جب ملک آزاد ہو گیا ہم لوگوں کو ہٹانے کے لیے NRC کی سازش لے کر آتے ہو، CAA اور CAB کی سازش لے کر آتے ہو، PRP کی سازش لے کر آتے ہو. میں مودی جی سے اور امت شاہ سے ڈنکے کی چوٹ میں کہنا چاہتا ہوں، تمہارے دماغ جہاں جا کر ختم ہوتا ہے اس ملک کے غلامان محمد کی عقلیں وہاں شروع ہوتی ہے. چڑھتی ہوئی علماء کرام، چڑھتی ہوئی چڑیوں کے پروں کو گننے کی طاقت الحمدللہ ہم کو رکھا ہے. تم اگر اسمبلی اور پارلیمنٹ کے لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے حال میں کھڑے ہو کر میٹھے انداز سے اگر تم یہ کہتے ہو NRC سے کیا پریشانی ہے، CAB سے اور CAA سے کیا پریشانی ہے، تو مجھے مجبور ہو کر کہنا پڑے گا کتنے احمق ہو تم. بل بنانے والے تم ہو اور بل خود تم کو سمجھ میں نہیں آئی. NRC بنائے تم اور NRC تم کو سمجھ میں نہیں آئی. CAA اور CAB بنائے تم اور CAA اور CAB تم کو سمجھ میں نہیں آئی. ارتھنی کے مسلمانوں، کرناٹک کے مسلمانوں، ہندوستان کے مسلمانوں، بلیں پاس ہوتی ہے پارلیمنٹ میں. اگر سمجھنا ہے تم کو پارلیمنٹ جانے کی ضرورت نہیں، علماء کے جوتیوں کے پاس آنے کی ضرورت ہے. علماء دیوبند، علماء دیوبند زندہ باد. یہ وہ علماء ہے جو قرآن کے سمندر میں غوطہ لگانے کی طاقت رکھتے ہیں. قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کا عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو دیا ہے. یہ وہ جماعت ہے علماء کی، بطور خاص علماء دیوبند کی، جو حدیث کے سمندر میں غوطہ لگا کر افہام و تفہیم کے موتیاں نکال کر لاتے ہیں. یہ وہ ہے علماء ہندوستان اور علماء دیوبند جو ابو حنیفہ کے نقش قدم پر ہے، امام شافعی کے نقش قدم پر ہے، امام مالک کے نقش قدم پر ہے، امام احمد بن حنبل کے نقش قدم پر ہے. اور ان علماء کو تم دیوانے سمجھ رہے ہو. ہندوستان کے مسلمانوں، ہندوستان کے مسلمانوں، ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندوستان کے میرے ہندو بھائیوں، ہندوستان کے میرے سکھ بھائیوں، ہندوستان کے میرے دلت بھائیوں، ہندوستان کے میرے لنگائیت سے تعلق رکھنے والے میرے بھائیوں، کان کھول کر سن لو. جب تک تمہارے 20 MPs ہوں گے تمہارا کیا ہوگا میں نہیں کہہ سکتا. تمہارے بیچ MLAs ہوں گے تمہارا کیا ہوگا
میں نہیں کہہ سکتا. تمہارے بیچ چیئرمینس ہوں گے, کیا ہوگا تمہارا میں نہیں کہہ سکتا. تمہارے بیچ کونسلرز ہوں گے, کیا ہوگا تمہارا میں گارنٹی نہیں دیتا. لیکن یہ گارنٹی آج اتھنی کے جمعیت علماء ہند شاہ اتھنی کے اسٹیج سے یہ پیغام لے کر جاؤ, تمہارے بیچ انشاءاللہ جب تک علماء ہوں گے دشمن تمہارا بال بھی بیکا نہیں کرے گا. جمعیت علماء ہند زندہ باد, جمعیت علماء ہند زندہ باد, علماء دیوبند زندہ باد. ہندوستان کے 10 لاکھ علماء ہونا تو دور کی بات, میں جذبات کے الفاظ پیش نہیں کر رہا ہوں, میں میری تقریر کی مہارت میرے رب کی قسم نہیں بتا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں, ڈرو نہیں, ڈرو نہیں. یہ جملہ مسلمانوں کے سامنے پیش نہیں کرنا. مسلمانوں میں عالم ڈرنا تو دور کی بات, میرے رب کی قسم مولانا جاہل بھی حالات سے ڈرتا نہیں. عالم نہ ڈرنا تو دور کی بات, جاہل بھی حالات سے ڈرتا نہیں. نماز نہیں مان لیجئے, قرآن نہیں مان لیجئے, زکوٰۃ نہیں مان لیجئے, حج نہیں مان لیجئے, صدقہ نہیں مان لیجئے, ٹوپیاں و امامے نہیں مان لیجئے, چہرے میں داڑھی نہیں مان لیجئے, گھر کی عورتوں میں پردہ نہیں مان لیجئے, نقاب نہیں مان لیجئے, کچھ بھی نہیں. یہ سب اعمال سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں. مسلمان کو کامیاب ہونے کے لیے یہ سب اعمال درجات کو حاصل کرنے کے لیے ہے. کامیاب ہونے کے لیے مسلمان کے لیے صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کافی ہے. وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رکھنے والا ناکام کیسے نہیں ہوتا. یہ میرے جذبات و الفاظ نہیں ہے, دیکھا نہیں اسٹیج میں علماء نے مجھے کیسے گھیر رکھا ہے. یہ سننے کے لیے گھیر نہیں رکھا ہے, اس لیے گھیر رکھا ہے مزمل جہاں پھسلے گا اسے پکڑ کر کھڑا کر دیا جائے گا. بے سند اور بے دلیل بات نہیں کروں گا. صرف کلمہ پڑھنے والا ناکام نہیں ہوتا. یہ میرے جذبات و الفاظ نہیں, پیغمبر کا فرمان ہے. علماء سے پوچھو فاران کی چوٹی میں پیغمبر دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ نہیں فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ لعلکم تفلحون. صرف کلمہ پڑھ لو, انشاءاللہ تعالی 75% سے زیادہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اعمال کر لو 100% کامیاب ہو جاؤ گے. 1,10,00,000 علماء اس ملک کے اندر ہے بحمد اللہ و بحمد اللہ و بفضل اللہ. اتنی کے مسلمانوں اس ملک کے اندر کتنے علماء ہیں؟ 10 لاکھ علماء کرام ہیں. 10 لاکھ علماء تمہارے بیچ میں ہونا تو دور کی بات, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک عالم بھی اس دھرتی میں زندہ ہوگا. انشاءاللہ تعالی تمہارا بال بھی بیگا کوئی دشمن نہیں کر سکتا. یہ ایک عالم کافی ہے ملک کو سنبھالنے کے لیے. یہ ایک عالم کافی ہے مدہوش کو ہوش میں لانے کے لیے. ایک عالم کافی ہے وقتوں کے فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے. ایک عالم کافی ہے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. بس علماء کا دامن تھامو. یہ ملک ہمارا تھا, ہمارا ہے, فکر کرنے کی ضرورت نہیں. یہ لفظ عام طور پر بدل کر لوگ کہتے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ نہیں کہوں گا ہمیں ڈرتے ہی, وہ بھی گوشت کھانے والے. گوشت کھانے والا کبھی ڈرتا ہے؟ پورے جنگل میں گوشت کھانے والا کون؟ شیر. شیر. انسانی دنیا میں سب میں سے کوئی بکری ہوگا, کوئی گائے ہوگا, کوئی بیل ہوگا. محمد کا غلام شیر تھا, شیر ہے, شیر رہے گا انشاءاللہ. اللہ. گوشت کھانے والے ڈرتے ہیں. ہاں اگر ڈرنے کی, دیکھو دوستوں بات کھلی کھلی کرنا ہے. اس وقت تو ہمارے اعمال کا یہ حال ہے کہ ہمیں اللہ سے بھی نہیں ڈرنا, اللہ سے بھی نہیں ڈر رہے. پوری دنیا میں
ہمیں ڈر رہی بولے تو بیوی سے کہ ڈر رہی کتا اس سے، اس کے علاوہ ڈر ہماری ڈکشنری میں ہے جیے تو غازی مرے تو شہید۔ نوجوانوں، جان کو قربان کرنے کا جذبہ لے کر جیو۔